باپ شجاعت صاحب سے یہ کہتی ہے کہ ہاسپٹل والے ایک کورس کے سلسلے میں مجھے باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تو شجاعت صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائقہ اسے کہہ دو، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، یہ کہیں بھی رہے، بس اپنے آپ کو پالنے کا انتظام کر لے، میری جائیداد میں سے اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ دوسری جانب شیر زمان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شاہ زمان بھی بہت خوش ہے اور شاہ زمان کی بیٹی کی بھی شادی ہے اور بیٹی کی مائیوں والے دن وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلے دن شیر کی مہندی ہوتی ہے اور سب اس فنکشن میں چلے جاتے ہیں جہاں شاہ زمان کو ایک کال آتی ہے اور وہ جھوٹی کال ہوتی ہے۔ یہ کال کی جاتی ہے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ چکی ہے۔ شیر زمان اور شاہ زمان دونوں گاڑی میں نکلتے ہیں اور انہیں اوورٹیک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ شاہ زمان کی جان چلی جاتی ہے اور شیر زمان بھی زخمی ہوتا ہے۔ گھر والوں کو پتہ چلتے ہی سب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور سب بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ بدر زمان اس انتظار میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم شیر زمان کو نہیں بچا سکے، لیکن اس کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیر زمان تو بچ گئے ہیں لیکن ہم شاہ زمان کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور، آئی ایم سوری۔ یہ بات سن کر بدر زمان کو رونا آتا ہے اور اس کا بیٹا اسے تسلی دیتا ہے۔ دوسری طرف فجر کی چاچی یعنی سمرہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ جیسے تڑپ سی جاتی ہے اور وہ وجاہت سے کہتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد پاکستان جانا ہے، اور وہ پاکستان آتی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے، لیکن بدر زمان اسے باہر روکتا ہے، لیکن نعیمہ بیگم اسے اس کے بھائی کا چہرہ دکھاتی ہیں، جس پر سمرہ یہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کرنا اور ابا جی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ شیر زمان کی زندگی اب کیا موڑ لے گی، کیونکہ ابھی تو سب کچھ بدر زمان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا شیر زمان اپنے باپ کے قاتلوں کو سزا دلا پائے گا؟